بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مولانا گلفام حسین ہاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے. نعرے کی آواز بآواز بلند جواب دیں. نعرہ تکبیر
حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے صلوات کی آواز بلند فرمائیں. ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ رسول خدا نے اپنے پیرہن کا کفن جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کو بخشا، اور یہ کفن اس لیے بخشا گیا تھا کہ ایک دن رسول خدا نے تنگی قبر پر مسجد میں بیٹھ کر خطبہ فرمایا تھا اور تاریکی قبر کو واضح کیا تھا کہ قبر میں جانے کے بعد جو حالات مردے پر ظاہر ہوں گی تو زمین کی سختی اور قبر کی تنگی ایسی ہوگی کہ انسان اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ خطبہ سن کر بی بی اپنے گھر میں بیٹھ کر رونے لگی. تو اس وقت رسول پاک نے اپنی چچی اماں سے یہ فرمایا تھا کہ چچی اماں، جن دلوں میں ہماری محبت ہوگی ان کے لیے یہ قبر اس قدر کشادہ ہوگی جیسے جنت میں ملنے والا مکان. تو بی بی نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ بیٹا، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب دنیا سے اٹھوں تو مجھے تمہارے پیرہن کا کفن نصیب ہو. دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ کتنا ایمان تھا وسیلۃ اللہ کا، یعنی کس قدر یہ منزل ایمان ہے کہ امام کی ماں ہے، اور صرف امام ہی کی ماں نہیں بلکہ رسول خدا بھی ان کو ماں کہہ کے پکارتے تھے. اور یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی آمد پر رسول خدا تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود بی بی نے اس خواہش کا اظہار کر کے آنے والی نسلوں پر یہ ثابت کیا کہ ایمان بالوسیلہ ہر حالت میں ضروری ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے. ابھی میرے چند احباب بھی یہی گفتگو فرما رہے تھے. وہ یہ ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے منکرین وسیلۃ اللہ کی طرف سے کہ آج تک تو آپ نے یہ کہا کہ محمد و آل محمد خدا کے اور ہمارے مابین وسیلہ ہے، اور اب تم نے یہ بھی نعرہ لگا دیا کہ وہ کرتا، وہ پیراہن جو رسول کے جسم سے مس ہو چکا تھا وہ بھی سبب شفاعت بنا. تو یہ کیسے تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ کرتا جو ایک عام کپڑے کا تھا وہ کسی کی شفاعت کا سبب بن سکے؟ تو یہاں منکرین عظمت نبوت و رسالت کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم نے کپڑے کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے نسبت کو دیکھنا ہے کہ اس کی نسبت کس سے ہے. اور اگر کہا جائے کہ اس کی مثال صرف تاریخ میں ملتی ہے، ہم یہ کہہ کر رد کر سکتے ہیں کہ تاریخ کا واقعہ ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے، تو میں عرض کروں گا نہیں حضور، آئیے ہم قرآن کے بتائے ہوئے حقائق کی طرف رجوع کرتے ہیں. 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں
کہ جناب یوسف مصر چھوڑ کر کنعان میں خود نہیں گئے. جناب یوسف مصر چھوڑ کر کنعان میں خود نہیں گئے تھے، بلکہ کیا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، کہ تم جاؤ بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے کر فالقوہ علی وجہ ابی، اور میرے اس کرتے کو ڈالو میرے باپ کے چہرے پر یات بصیرا. تو میں نبی ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ اس کی کھوئی ہوئی بینائی واپس پلٹ آئے. مل کے درود پڑھیے گا صلوات کے بعد. حضور پھر عرض کرتا چلوں، یہ 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو جا کر فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، میرے باپ کے چہرے سے بس کرو، یات بصیرہ، اس کی کھوئی ہوئی بصارت جو ہے وہ پلٹ آئے گی. تو اب کیا چلا یہاں سے مصر سے؟ جناب یوسف کا کرتا چلا جو حضرت یوسف کے جسم سے مس ہو چکا تھا. تو دیکھیے جب یہ کرتا پہنچا کہاں؟ فلما ان جاء البشیر، جب بشیر آیا جناب یعقوب کے سامنے اور اس نے اس کرتے کو جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو ان کی بصارت پلٹ کر واپس آ گئی. تو جناب یعقوب کی آنکھوں سے بس کیا ہوا؟ جناب یوسف کا کرتا. جب جناب یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کی بینائی پلٹا سکتا ہے تو فخر یوسف کا کرتا قبر کی تنگی دور کیسے؟ تو یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ کرتے کو جناب یوسف کے جسم سے جو تعلق حاصل ہے وہ خارجی اور عارضی ہے. یہ ایک بحث ہے جسے میں لے کے نہیں چل رہا. اس کرتے کو جناب یوسف کے جسم سے تعلق دائمی اور تعلق حقیقی حاصل نہیں، لیکن کون سا تعلق حاصل ہے؟ خارجی اور عارضی. یعنی کرتا جب تک جسم پر ہے اس کا تعلق جسم سے ہے، جب یہ کرتا جسم سے الگ ہو گیا تو اس کا تعلق جسم سے ختم ہو گیا. لیکن خون کو جو جسم سے تعلق حاصل ہے وہ عارضی نہیں، وہ وقتی نہیں، وہ خارجی تعلق نہیں، بلکہ خون کو جسم سے جو تعلق حاصل ہے وہ حقیقی اور دائمی حاصل ہے. تو جناب یوسف کا وہ کرتا جس کو ان کے جسم سے صرف اور صرف خارجی اور عارضی تعلق حاصل تھا، جب وہ بیمار کے لیے سبب شفا بن سکتا ہے تو حسین کا وہ خون، کمال ہے. حضور درود پڑھیے گا صلوات. یعنی جناب یوسف کا وہ کرتا جسے حضرت یوسف کے جسم سے عارضی اور خارجی تعلق حاصل ہے، جب وہ سبب شفا بن سکتا ہے بیمار کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام کا وہ خون جسے حسین سے حقیقی اور دائمی تعلق حاصل ہے، اگر وہ خون کربلا کی خاک پر گر جائے تو خاک کربلا خاک شفا کیسے ہے؟ مل کے درود پڑھیے صلوات کے بعد. بہت بہت شکریہ. اور اگر یہاں پر معترضین کی جانب سے یہ اعتراض کیا جائے کہ خاک کربلا پر جہاں خون حسین موجود ہے گرا، جہاں خون شہدائے کربلا گرا، وہاں شامی
اور کوفی لشکریوں کا بھی، افواج یزید کا بھی خون اسی زمین پر گرا، تو جب حسین کا خون بھی اسی زمین پر گرا اور ان بے دینوں کا خون بھی اسی زمین پر گرا، تو پھر آپ اسے خاک شفا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب نجس کتا دریا کے پانی سے گزرے تو اس کی نجاست آپ کی طہارت پر غالب نہیں آتی۔ جب نجس خنزیر آب رواں سے دریا سے گزرے یا نہر سے گزرے تو اس کی نجاست پانی کی طہارت پر غالب نہیں آتی، بلکہ جیسے پانی پاک ہے ویسے پاک رہتا ہے۔ یہاں دیکھنا ہے کہ غلبہ طہارت کس کو حاصل ہے۔ اگر یہاں پھر اعتراض کیا جائے کہ کتا تو گزر گیا، خنزیر تو گزر گیا، کافر تو گزر گیا، مشرک تو گزر گیا، ان کا خون تو وہاں گرا اور رہا، یہاں کیا کہیں گے؟ یہاں حضور ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں ذکر آدم ہے، جہاں ذکر نوح ہے، جہاں ذکر ابراہیم ہے، جہاں ذکر اسماعیل ہے، جہاں ذکر طیبین ہے، جہاں ذکر طاہرین ہے، وہاں شیطان کا ذکر بھی ہے، وہاں فرعون کا ذکر بھی ہے، وہاں نمرود کا ذکر بھی ہے، وہاں شداد کا ذکر بھی ہے، وہاں خنزیر کا ذکر بھی ہے، وہاں کتے کا ذکر بھی ہے، وہاں کافر کا ذکر بھی ہے، وہاں مشرک کا ذکر بھی ہے، لیکن ان کے ذکر کا طیبین کے ذکر کے ساتھ رہنا قرآن کی طہارت کو ختم نہیں کرتا۔ ضرور پڑھیے گا سلوات۔ یہاں ہم قرآن پر رجوع کرتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر، سوائے اس کے نہیں کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے میتۃ، مردار کا گوشت، مردہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون، واللحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، مردہ بھی حرام، خون بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام، ان کا ذکر قرآن میں موجود۔ بھئی کمال ہے صاحبان علم، میں اسے آگے اور فکر نہیں کہہ سکتا اور نہ میری عادت ہے۔ یعنی مردہ بھی حرام، ذکر موجود، خون بھی حرام، ذکر موجود، خنزیر کا گوشت بھی حرام، اس کا ذکر بھی موجود۔ کہاں موجود؟ قرآن میں موجود۔ عارضی ذکر نہیں، کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، کل بھی یہ ذکر موجود تھا اور آج بھی یہ ذکر موجود ہے۔ جب ہم نے قرآن اٹھایا تو اس آیت کو نکال کر قرآن نہیں چوما، اس آیت کو خارج کر کے، اس آیت کو نکال کر ہم نے قرآن کا بوسہ نہیں لیا، قرآن کی تعظیم نہیں کی، بلکہ آیت ہے لیکن اس کے باوجود ہم بوسہ لے رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، سر پہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی طہارت ان تینوں پر غالب آ گئی ہے۔ تو کربلا کے میدان میں خون حسین کی طہارت کا یہ اثر ہے کہ وہ ایسا غالب آیا کہ کربلا کی خاک شفا۔ جن دلوں میں علی بستا ہے مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری۔ ضرور پڑھیے گا صلوات کے بعد۔ دیکھیے میں
ہر مومن کا نام تو نہیں جانتا، لیکن چہروں کی زیارت سے ہر روز چونکہ ثواب حاصل کر رہا ہوں، تو اسی لیے ابھی میں آ کے بیٹھا تو گفتگو ہو رہی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان سے کچھ طلب کرنا، ان سے کچھ مانگنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، کیوں طلب کیا جاتا ہے؟ بات ہو گئی، لیکن اصل میں یہ بات آج کی نہیں، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ محمد و آل محمد ہمارے اور خدا کے مابین وسیلہ ہے، یہ حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، ملجا و ماوا بھی ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارا سہارا بھی ہے نا؟ اسی طرح تو آپ نے ان کو کیا مانا؟ اللہ نہیں مانا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانا۔ تو کافروں نے بھی، مشرکوں نے بھی بتوں کو کیا مانا تھا؟ وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے تھے۔ میں ابھی تسلسل آیات قائم کرتا ہوں، گھبرائیے نہیں۔ یعنی وہ بھی وسیلہ مانتے تھے اللہ تک پہنچنے کا، تم بھی انہیں وسیلہ مانتے ہو اللہ کی معرفت کے حصول کا۔ پھر تمہارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں فرق کیا رہ گیا؟ صاحبان علم، مسئلہ بہت نازک ہے، میں صرف آیات کے سہارے اسے لے کے چلوں گا، اور اس کے لیے آج میں پہلی بار اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے انتہائی توجہ کی ضرورت ہے صاحبان علم سے۔ شاید عام آدمی اس میں میرا ساتھ نہ دے سکے تو میں مجبور رہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کافر اور مشرک یہ کہنا، لیجیے اب بات ہے، توجہ میری طرف رہی، کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ غلط ہے۔ کون کہتا ہے کہ کافر اور مشرک اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ صرف مان لینا کافی نہیں، بلکہ ماننے کے باوجود وہ مشرک رہے، ماننے کے باوجود وہ کافر رہے، مانتے تھے۔ اب میں آیت تلاوت کر رہا ہوں 21ویں پارے کی، ذہنوں میں رہے، ٹیپ ریکارڈرز میں یہ محفوظ ہونی چاہیے تاکہ کل بوقت بحث کام آ سکے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے میرے محبوب، اگر تو ان کافروں اور مشرکوں سے یہ سوال کرے کہ کس نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ پکار پکار کر کہیں گے کہ اللہ نے، کسی اور کا نام نہیں لیں گے، یہ نہیں کہیں گے لات نے یا منات نے یا عزا نے یا حبل نے، بلکہ کہیں گے اللہ نے۔ پتا چلا کہ اللہ کو مانتے تھے، مگر ماننے کے باوجود مشرک رہے، ماننے کے باوجود کافر رہے۔ کیوں؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں، اس آیت کو پہلے مکمل کر لوں۔ اسی آیت کے 21ویں پارے کی یہ آیت ہے، اسی آیت کے پھر آخر میں جا کر ارشاد خداوندی ہے، میرے محبوب، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تو ان مشرکوں سے، کافروں سے، منکروں سے یہ سوال کرے کہ آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ تجھ کو جواب دیں گے اللہ نے۔ تو اس سے پتا چلا کہ منکر، مشرک، کافر بے خدا نہ تھے، اللہ کے منکر نہ تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود پھر بھی مشرک رہے، پھر بھی کافر رہے۔ آج تک
बचपन से लेकर मंजिल इल्म तक हम ये सुनते चले आए कि काफिर और मुशरिक वो है जो बेदीन है, जो बेखुदा है। नहीं, गलत। कौन कहता है मुशरिकों का दीन नहीं है? कौन कहता है काफिरों का दीन नहीं है? उनका दीन भी है, उनका मजहब भी है। दीन क्या है? शिर्क। मजहब क्या है? कुफ्र। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इसके लिए मुझे खुसूसी तवज्जो चाहिए साहिबान इल्म से। दीन क्या है? शिर्क। मजहब क्या है? कुफ्र। अल्लाह को मानते थे फिर भी मुशरिक रहे। क्यों मुशरिक रहे? इसलिए कि वो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते थे। तवज्जो है ना साहिबान? यानी अल्लाह के कायल थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह की वहदानियत के कायल नहीं थे, अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं थे। बल्कि वो ये कहते थे कि ये खुदाए खैर है, ये खुदाए शर है, ये खुदाए बारिश है, ये खुदाए रिस्क है, ये खुदाए औलाद है, ये खुदाए सेहत है, ये खुदाए कामयाबी है। यानी उन्होंने अपने बनाए हुओं को, उन्होंने अपने बनाए हुओं को शरीक करार दे दिया कि ये राज़िक है, ये नासिर है, ये मुश्किल कुशा है, ये हाजत रवा है। तो सवाल फिर वही आ गया कि उन्होंने भी तो यही कहा ना कि ये रिस्क देता है, ये औलाद देता है, ये सेहत देता है, ये कामयाबी देता है। तो जब उन्होंने भी यही माना अल्लाह को मानने के बावजूद, तो फिर उन्हें मुशरिक क्यों कहते हो, काफिर क्यों कहते हो? बाबा, उन्होंने उनको माना जिनको अल्लाह ने बनाया नहीं था। नहीं नहीं, अभी मसाला वाज़े होना है। दरूद पढ़िए, सलावत की आवाज में। यकूलूना, 11वें पारे की आयत, यकूलूना हाउलाई शुफाऊना इंदल्लाह। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो हमारे बुत हैं जिनको हम मानते हैं, हाउलाई, ये सब के सब शुफाऊना इंदल्लाह, ये अल्लाह की बारगाह में हमारे शफी हैं, हमारे सफारशी हैं, हमारा वसीला है। तो एतराज ये है, जब उन्होंने इनको वसीला माना और आपने मोहम्मद और आले मोहम्मद को वसीला माना, तो फिर वो काफिर आप मोमिन, ये फर्क क्यों? हाँ, आयत में खुद मौजूद है। मेरे महबूब, इनसे कह दो, कुल अतुनब्बऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द। महबूब, इन काफिरों से कह दे कि तुम अल्लाह पर वो इल्जाम लगाते हो जिसको अल्लाह जमीनों और आसमानों में नहीं जानता। यानी अल्लाह को नहीं जानता कि मैंने इसको वसीला बनाया हो, इसको बनाया हो, इसको यानी अल्लाह, कुल अतुनब्बऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द। जमीन और आसमानों में तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसको अल्लाह नहीं जानता। यानी अल्लाह ने लात को, मनात को, उज्जा को, हुबल को, या जिनको तुम पूज रहे हो, इनको तुम्हारे और अपने दरमियान वसीला नहीं बनाया। तो मुशरिक क्यों बने, काफिर क्यों बने, हालांकि अल्लाह को मानते हैं? मैं यहां क्या कह सकता हूं? मेरी पहली 3 दिन की पूरी तकरीरें एक तरफ, और ये मौजूदा जो मैं बयान कर रहा हूं नुक्ता, ये एक तरफ। वो काफिर क्यों बने, मुशरिक क्यों बने? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनको शफी माना, उन्होंने उनको मुश्किल कुशा माना, उन्होंने उनको हाजत रवा माना, उन्होंने उनको सहारा माना।
تھا انہوں نے ان کو سفارشی مانا جن کو اللہ نے نہیں بنایا تھا، تو پتا چل گیا جن کو اللہ نہ بنائے ان کو ماننا شرک، جن کو بنا دے ان کو نہ ماننا۔ انہوں نے ان کو تسلیم کیا جن کو اللہ نے نہیں بنایا تھا، جن کو اللہ نے بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ لیکن ہم کن کو تسلیم کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم اسے وسیلہ مان رہے ہیں جسے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، جسے دست قدرت نے بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ ٹھیک ہے اگر وہ وسیلہ بنا کے ہی بھیجے گئے ہیں، تو پھر ایک بات اور بھی یہاں کہتا چلوں جو میں نے دوران تقریر ابھی عرض کی تھی کہ وہ ایک دین رکھتے ہیں۔ وہ دین کیا ہے؟ شرک۔ وہ ایک مذہب رکھتے ہیں، مذہب کیا ہے؟ کفر۔ تو جب دین رکھتے ہیں تو بے دین کیوں ہیں؟ جب مذہب رکھتے ہیں تو لا مذہب کیوں ہے؟ اس لیے بے دین ہے کہ انہوں نے وہ دین تسلیم کیا جو اللہ کا پسندیدہ نہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تیسرے پارے کی آیت، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ اس دین کو چھوڑ بیٹھے جو دین اللہ نے دیا تھا۔ معلوم ہوا جو اللہ کے دیے ہوئے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر لے وہ اللہ کی نظر میں بے دین ہے، اور جو انبیاء کے دیے ہوئے مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لے، اللہ بات میں بات آ گئی ہے، عرض کرتا چلوں۔ انبیاء نے جو ہمیں مذہب دیا ہے، میں بات نہیں کرتا، کسی کی دل شکنی کرنا نہیں چاہتا، لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس کی تلاوت سے بھی تو نہیں رک سکتا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کا مذہب بیان کیا ہے کہ ابراہیم کا مذہب کیا تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ پکا اور سچا مسلمان تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ معلوم ہوا جو نبی ہو، جو امام ہو، وہ مشرکوں میں سے نہیں ہو۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم نہ یہودیوں میں سے تھا نہ نصرانیوں میں سے تھا، بلکہ وہ پکا اور سچا مسلمان تھا، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھا۔ نبی تھا، رسول تھا، خلیل تھا۔ انی جاعلک للناس اماما، کائنات کا امام تھا، لوگوں کا امام تھا۔ پتا چل گیا جو نبی ہو، جو رسول ہو، جو امام ہو، اس کے ماں باپ مشرک نہیں ہوتے، کافر نہیں ہوتے۔ لیکن کانا حنیفا مسلما، یہ کیا ہے؟ ابراہیم کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ دین کیا تھا؟ اسلام۔ مذہب کیا تھا؟ 23واں پارہ ارشاد خداوندی ہے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم غیروں میں سے نہ تھا، ابراہیم بیگانوں میں سے نہ تھا۔ 23واں پارہ سورہ صفات، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم کون تھا؟ شیعوں میں سے تھا۔ یعنی ابراہیم کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ مذہب کیا تھا؟ شیعہ۔ اب شیعہ کی سنت کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ طرز زندگی کیا ہے؟ طرز عمل کیا ہے؟ جب بھی شیعہ مشکل میں ہو، شیعہ مشکل میں ہو
پڑھیے قرآن کو، شیعوں کی سنت ہے، عادت ہے، وظیفہ ہے، طریقہ ہے، طرز زندگی ہے کہ بوقت مشکل کس کو پکارتے ہیں؟ جس کے شیعہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب وہ کیسے؟ آئیے پڑھیے قرآن کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ صبح سویرے جناب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ جو دو لڑ رہے تھے ان کا مذہب کیا تھا؟ کیا تھا مذہب کیا تھا؟ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ حضور بڑا لطیف نکتہ ہے یہاں پر، جسے گلفام لاکھ کوشش کرے لفظوں میں بیان کرنے کی، زندگی بھر کوشش کرتا رہے، بیان نہیں کر سکتا سوا ان اذہان کے جن پر معرفت محمد و آل محمد کا سایہ موجود ہے۔ وہ خود سمجھ لیں گے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ، ایک کون تھا؟ هَذَا مِن شِيَّتِهِ، موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ نام لیا اس کے مذہب کا، نام لیا، گویا اللہ کی نظر میں مذہب تھا، یہ صاحب مذہب تھا، گویا اللہ کی نظر میں مذہب تھا، یہ صاحب مذہب تھا۔ نام لے لیا، هَذَا مِن شِيَّتِهِ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ اور دوسرا کون تھا؟ یہاں کیا کہا؟ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور ایک موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ یہاں مذہب کا نام نہیں لیا۔ قرآن سے پتا چل گیا کہ یا نبی کے شیعہ ہوتے ہیں یا نبی ضرور پڑھیے گا سلوات۔ وَهَذَا مِن شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور ایک موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو دشمنوں میں سے تھا وہ شیعہ کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، یہ شیعہ پٹ رہا تھا، عالم مشکل میں تھا، عالم مشکل میں تھا۔ تو اس نے اس عالم مشکل میں کس کو پکارا؟ خدا کو، اللہ کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا شرک ہے، کفر ہے، تو آپ پھر اس آیت کو قرآن سے نکال دو۔ اس آیت کو پہلے قرآن سے نکال دو۔ کیا؟ هَذَا مِن شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، ایک موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو شیعہ تھا اس نے کیا کیا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس نے موسیٰ کے دشمن کے خلاف استغاثہ بلند کیا، یعنی موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب اس نے موسیٰ کو پکارا تو موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، اللہ کو پکار، مجھے نہ پکار۔ بے کمال ہے صاحبہ، اللہ کو پکار، مجھے کیوں پکار رہا ہے؟ یہ تو شرک ہے نا۔ فَوَقَدَاهُ مُوسَىٰ فَقَدَا عَلَيْهِ، موسیٰ آگے بڑھے، اپنے شیعہ کی مدد کی اور شیعہ کے دشمن کو گھونسا مارا۔ تو اس نے کس کو پکارا؟ جس کا وہ شیعہ تھا۔ موسیٰ نے کس کی مدد کی؟ جو موسیٰ کا شیعہ تھا۔ یہیں سے پتا چل گیا کہ شیعوں کی روایت میں ہے کہ جب مشکل میں ہو جس کے شیعہ ہوتے ہیں اس کو مدد کے لیے پکار۔ اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنی حالت کا جائزہ لیجئے۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، عام گفتگو ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیے۔ شیعہ ہوتا وہی ہے جس کا شیعہ ہو، اس کو مدد کے لیے پکارے۔ اگر کہا جائے کہ یہ تو دور موسیٰ کی بات ہے کہ موسیٰ کے شیعہ نے اس کو مدد کے لیے پکار لیا، ہمارے رسول نے تو کسی منزل پر اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا۔
تو بات اپنے رسول کی ہے. جب رسول نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا تو ہمارے لیے حکم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ ہے. ہم نے موسیٰ کے اسوے کو نہیں دیکھنا, ہم نے موسیٰ کی سنت کو نہیں دیکھنا, ہم نے موسیٰ کی سیرت کو نہیں دیکھنا, ہم نے اپنے رسول کی سنت کو دیکھنا ہے. جب رسول نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا تو ہم مسلمان ہو کر اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھ کر, حاجت روا سمجھ کر, ناصر و مددگار سمجھ کر کیوں پکارے؟ بابا کون کہتا ہے کہ ہمارے رسول نے کسی کو نہیں پکارا؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا. ہاں اپنی مرضی سے بلاتا بات اور تھی. آیت ذہنوں میں آ گئی ہوگی. ہمارا رسول اپنی مرضی سے کسی کو ناصر مددگار سمجھ کر بلاتا بات اور تھی. لیکن اب میں قرآن کو کہاں لے جاؤں؟ قرآن کی آیت موجود ہے, خدا خود فرما رہا ہے میرے محبوب کل کہہ دے, میری طرف سے کہے, میری طرف سے, اپنی طرف سے نہیں. حضور درود پڑھیے گا, صلوات پڑھیے گا, محمد و آل محمد. یعنی تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا, میں کہلوا رہا ہوں. کہہ دے میں کہلوا رہا ہوں تاکہ کل کوئی معترض اعتراض نہ کرے, کوئی منکر انکار نہ کرے. کل کہہ دے کیا؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی واجعل, تو بنا. خود کہہ رہا ہے مجھ سے کہے, خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ. کیا مانگ, کیا کہے, کیا دعا مانگ؟ واجعل, میرے اللہ تو بنا, لی میرے لیے, من لدن کا اپنی طرف سے, سلطانا نصیرا. خدا آپ کو سلام پوچھے یا سلطانا نصیرا, ایک ایسا مددگار جو غالب ہی غالب ہو, جو کبھی مغلوب ہی نہ ہو. ہاں وإياك نعبد وإياك نستعين, ہم تجھ سے ہی عبادت. یہاں ایک اور بات کہتا چلوں میرے نوجوانوں کے ذہن میں رہے. اگر سورہ حمد کو جلدی سے پڑھا جائے تو تعریف خدا نہیں رہتی بلکہ تعریف شیطان بن جاتی ہے. الحمد للہ, اگر الحمدللہ دو لل پڑھا گیا یعنی دال اور لام کو ملا دیا گیا تو یہ دلیل نام ہے شیطان کا. توجہ ہے صاحبہ, ہے نا توجہ, گھبرا تو نہیں رہے نا. الحمد للہ, اگر دال کو اور لام کو ملا کے پڑھا گیا, الحمدللہ دلیل پڑھا گیا تو دلیل نام ہے شیطان کا. الحمد للہ رب العالمین, اگر ہے اور رے کو بے کو ملا دیا گیا, ہے رب پڑھا گیا تو ہے رب نام ہے شیطان کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اگر کنا پڑھا گیا یعنی کاف کو اور نون اور عین کو ملا دیا گیا, کنا پڑھا گیا تو کنا نام ہے شیطان کا. اسی طرح ایاک نستعین, کنس پڑھا گیا تو کنس نام ہے شیطان کا. اسی طرح انعمت علیہم, اگر انعمتا کی تے کو اور عین کو ملا دیا گیا تا تو یہ نام ہے شیطان کا. تو دیکھا آپ نے, اگر سورہ حمد کو جلدی سے پڑھا جائے تو یہ تعریف خدا نہیں رہتی بلکہ تعریف شیطان بن جاتی ہے. جب صرف سورہ حمد کو جلدی سے پڑھ لے تو حمد شیطان بن جاتی ہے. اگر سارا قرآن جلدی میں پڑھ لیا جائے
لی میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے سلطانن نصیرا ایک ایسا مددگار جو غالب ہی غالب ہو کبھی مغلوب نہ ہو. تو اس پر بحث نہیں کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، بحث اس پر ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، تو یہاں کیا فتویٰ لگایا جائے گا کہ اللہ خود اپنے محبوب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگ مددگار، مجھ سے مانگ ناصر، مجھ سے مانگ مشکل کشا. تو کیا اللہ نقل کفر نہ باشد خود دعوت شرک دے رہے ہیں؟ نا نا، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جسے اللہ بنا دے اس سے مدد مانگنا عبادت، جسے خود بناؤ. درود پڑھیے، صلوات. تو شیعہ کی تعریف جہاں اور ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جس کا شیعہ ہوتا ہے اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے. تو یہاں سلطان النصیرہ سے مراد کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک نے دعا مانگی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اسلام کی تقویت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہا دعا مانگ رہا ہوں اللہ سے کہ یا ابو جہل کو یا فلاں ابن فلاں کو، ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے. تو اللہ نے ابو جہل کو چھوڑ دیا اور جس کو بنایا اس کے حق میں اس آیت کو نازل پہلے ہی کر دیا تھا. وہی ہے سلطان النصیرہ. ہمیں اعتراض نہیں، کسی قسم کا بھی اعتراض نہیں، چونکہ سلطان النصیرہ کے معنی ہے ایسا غالب جو کبھی مغلوب نہ ہو. سلطان النصیرہ کے معنی ہے غالب ہی غالب، ایسا غالب جو کبھی مغلوب نہ ہو. تو تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ تاریخ کے دامن سے تلاش کرنا پڑے گا اور آئینہ تاریخ میں چہرہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا رسول کا مددگار ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوا. تو اب میں کسی مغلوب ہونے والے کا نام نہیں لیتا. اگر میں بدر سے شروع کروں تو کچھ تھے کچھ نہیں تھے، اگر احد میں ٹھہروں تو کچھ موجود تھے کچھ غیر حاضر تھے، اگر خندق میں چلا جاؤں تو سورج یہی ہے، کسی کو موقع ملا کسی کو نہیں ملا. ہاں ایک میدان ایسا ہے جہاں سب تھے، سب تھے اور ہر ایک کو اپنی طاقت اور قوت آزمانے کا موقع بھی ملا. جب ہر ایک کو موقع نصیب ہو چکا تو اب رسول پاک نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے صرف 2 فکروں کی کمی کے ساتھ، باقی پوری حدیث موجود ہے کہ رسول نے اعلان فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، وہاں قرارن غیر فرار نہیں باقی ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا قرارن غیر فرار يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ شَدَّهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں علم دوں گا تو روز کون دیتا تھا؟ فرما رہے ہیں کل میں علم دوں گا رجل کو، تو بابا روز کون دیتا تھا؟ روز بھی تو رسول دیتے تھے. تو یہ زور دے کر کیوں کہا کہ کل میں علم دوں گا؟ پتا چلا کل جو دینا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دینا. کیوں؟ اگر یہاں پھر دلیل دوں، کیونکہ میرے بھائی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پہلے بھی مجھ پر سوال ہوا ہے کہ آپ نے فتاوی علیہ کی تشریح نہیں کی کہ جناب آدم نے توبہ کیوں کی تھی. تو انشاءاللہ کل کی تقریر میں میں اسے مفصل عرض کروں گا. تو یہاں پھر اس کا بھی حوالہ دیتا چلوں کہ اگر یہ مانا جائے رسول پہلے جو علم دیتے رہے ہیں ان کو آزمانے کے لیے کہ کل اعتراض نہ کر سکے، آج جو علم دے رہے ہیں حکم خدا سے، کیونکہ اگر حکم خدا سے نہ دیتے تو رسول کے لیے قرآن میں حکم ہے کہ کسی کام کے لیے جب کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا
خبردار نہ کہو الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہہ کر کے انشاء اللہ. تو یہاں حدیث میں یہ کہا کل علم دوں گا، انشاء اللہ نہیں کہا. معلوم ہوا اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، وہ کہوا رہا. درود پڑھیے گا سلمان. لأعطين الراية غدا، کل میں البتہ ضرور بے ضرور علم دوں گا. کس کو؟ رجل کو. میں ترجمہ نہیں کر رہا. رجل کو. رجل کیسا ہوگا آپ کو علم ہے. تو جب علم کا نام لیا ساری رات صحابہ نے آنکھوں میں بسر کی، اور جب نماز صبح سے فارغ ہو کر رسول علم لے کر آئے تو جناب والا تمام میرے وہ بزرگ جن کی تاریخ پر نظر ہے، میرے وہ نوجوان جو تاریخ سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہر ایک صحابی علم لینے کے لیے آگے بڑھا کہ کسی طرح یہ علم مجھے مل جائے. اگر علم اٹھانا بدعت ہوگا بھائی درود کیوں نہیں پڑھتے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. درود پڑھیے سلامت. ہر ایک صحابی حصول علم کی تمنا لے کر رسول کے دروازے پر رہا. بلکہ تاریخ دان بزرگ جانتے ہیں کہ کچھ حضرات نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بہت کچھ سہاروں کا سہارا لیا. ایڑیاں بھی اٹھا کر دیکھا، گردن بھی بڑھا کر دیکھا، ٹکٹکی بھی جما کر دیکھا. ایک صحابی نے تو رسول کے جسم سے اپنا جسم مس بھی کر لیا کہ کہیں رسول بھول نہ جائیں کہ میں بھی یہاں ہوں. ذہنوں میں تھا نا. بہرحال مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا. اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ حصول علم کی تمنا لے کر ساری رات نہ جاگتے. معلوم ہوا علم دینا رسول کی سنت اور علم اٹھانے کی تمنا دل میں رکھنا صحابہ کی سنت. تو یہاں رسول علم لے کر بڑھے، ایک ایک کو دیکھا. اب اٹھائیے تاریخ کو، تاریخ کے فکرے کیا ہے. دیکھ کر کہا مجھ سے مانگ کیسا مددگار سلطان النصیرہ، ایسا جو غالب ہی غالب ہو. تو یہاں رسول نے ہر ایک چہرہ دیکھا، کسی کو بلا کر نہیں کہا کہ یہ لو علم اور جاؤ، بلکہ کہا اینا اینا علی ابن ابی طالب. ابی طالب کہاں ہے؟ تو اب رسول نے یہاں مدد کے لیے کس کو پکارا؟ علی ابن ابی طالب کو. اب ایک بات کہہ رہا ہوں، یکدم ذہنوں میں فیصلہ نہ فرما لیجئے گا کہ یہ غلو ہے یا یہ حد سے زیادتی ہے یا گلفان صاحب بڑھ گئے ہیں. نہ، میری بات مکمل ہو جائے پھر فیصلہ فرمائیے گا. شیعہ کہتے کسے ہیں؟ کہ جس کا شیعہ ہو اس کو مدد کے لیے پکارے. شیعہ کہتے کسے ہیں؟ جس کا شیعہ ہو اس کو مدد کے لیے پکارے. تو آج رسول نے کیا کہا؟ اینا اینا علی ابن ابی طالب. علی کہاں ہے؟ تو علی کو کیوں پکارا؟ اپنی مدد کے لیے. معلوم ہوا صرف شیعہ علی کے ہم نہیں بلکہ رسول بھی علی. علماء حضرات جو میرے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات صرف اس لیے سماعت فرماتے ہیں کہ مجھے دعا دے سکیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تاریخ کے یہ فکرے ہیں. کتاب کا نام ہے ولایت و علم امام. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ علی رسول کا شیعہ تھا، رسول علی کا شیعہ تھا. میں وہ واقعہ بھی عرض کر رہا ہوں. کتاب کا نام پھر دے رہا ہوں، ولایت و علم امام. اس میں یہ درد ہے کہ ایک دن جناب سلمان آئے حضرت علی کے پاس، دیکھا کہ علی کا سر سجدہ میں ہے
اور سجدہ میں کہہ رہے ہیں میرے اللہ تجھے نبی الانبیاء کا واسطہ، تجھے سید المرسلین کا واسطہ۔ جب یہ کلمات سنے تو جناب سلمان خوشی سے دوڑے کہ رسول کو خبر دوں کہ کائنات کا مشکل کشا آپ کا واسطہ دے رہا ہے۔ جب آئے رسول کے پاس تو دیکھا رسول کا سر بھی سجدہ میں ہے اور عالم سجدہ میں فرما رہے ہیں میرے اللہ تجھے میرے اخی میرے وسیع اپنے ولی علی کا واسطہ۔ جب کہا تجھے علی کا واسطہ تو جناب سلمان حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول کا سجدے سے سر اٹھا، ایک بار سلمان کی طرف دیکھا، سلمان کیا سوچ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ واسطہ ہمیشہ اس کا دیا جاتا ہے جسے سب سے زیادہ اس کی بارگاہ میں جسے واسطہ دیا جا رہا ہے قرب حاصل ہو۔ بات آ گئی صاحبان سمجھ میں؟ یعنی جس کو واسطہ جس کا دیا جا رہا ہے اس کا دیا جا سکتا ہے جسے اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہو۔ میں علی کے پاس گیا تو وہ آپ کا واسطہ دے رہا تھا، آپ کے پاس آیا تو آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ آپ دونوں میں سے کس کو اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہے؟ فرمایا سلمان کس سوچ میں پڑ گیا ہے؟ انا و علی من نور اللہ۔ آج یہ کہنا کہ علی کو مشکل کشا سمجھ کر حاجت روا سمجھ کر یا ائمہ کو بلانا یا رسول کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ کیونکہ کافر بھی اسی طرح بتوں کو پکارتے تھے۔ کافروں نے ان کو شفیع مانا جن کو اللہ نے بنایا نہیں تھا، ہم نے ان کو وسیلہ تسلیم کیا جن کو اللہ نے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے۔ رہی یہ بات کہ ان کو پکارنا شرک ہے، حضور آئیے ہمارا عقیدہ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے کہ ہم جب ان کو پکارتے ہیں تو کیا سمجھ کر پکارتے ہیں؟ حضرت صادق آل مصطفیٰ کا درود ارشاد ہے کہ ہر نماز صبح کے بعد یہ وظیفہ پڑھا کرو تاکہ یہ فرشتے اور یہ زمین و آسمان اور جس جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہو اس زمین کے ذرے تمہارے عقیدے کے گواہ بن کر رہے۔ کیا وظیفہ پڑھا کرو نماز صبح کے بعد؟ ہاں یہ وظیفہ وہی پڑھے گا جو نماز پڑھتا ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی نماز کا نام ہی نہ لے اور پھر یہ کہے کہ میں اس عقیدے پر قائم ہوں، نہیں میرے دوستوں، بزرگوں سے تو میری مجال ہے، دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے اس وقت تک اصل نماز، حقیقت نماز، عین نماز یعنی محمد و آل محمد راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کی رضا کے حصول کا سبب ہے کہ ان کے دیے ہوئے درس پر ہم عمل کریں۔ جب تک ان کے دیے ہوئے درس پر عمل نہیں، یعنی ہمارا امام کون ہے؟ پھر بعد میں بات آ جاتی ہے، کیا کروں وقت بھی اتنا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین، مومنوں کا امیر، بولے ساری زندگی جھوٹ پھر بھی کہے علی میرا مولا ہے۔ کتنا جھوٹا ہے، کتنا کاذب ہے۔ علی جھوٹوں کا امام نہیں، علی امیر القاذبین نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنس کھری ہے جبکہ جانتا ہے کھوٹی ہے۔ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، خدا کے جلال سے بھی نہیں ڈرتا، خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتا۔ عام آدمی کی قسم کھاتا اور بات تھی، اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور پھر جھوٹ بول رہا ہے، نبی کی قسم کھاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، پھر بات پہ بات آ گئی۔ جھوٹ بولنا اتنا جرم ہے، اتنا جرم ہے۔ کتاب کا نام گناہان کبیرہ، پہلی جلد، حضرت علامہ سید آیت اللہ دست غیب اس پہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص راستے سے گزر رہا ہے، آپ کی اس کی سلام دعا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ آئیے پانی پی لیجئے، صرف اوپر سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ توجہ ہے صاحبہ؟ ایک مہمان، ایک اجنبی آپ کا واقف سر راہ آپ کو مل گیا، آپ تو خیر نہیں کہتے، امام کا فرمان ہے اگر کوئی کہے وہ اس سے کہہ دے کہ آئیے آج رات میرے گھر ٹھہریے، اور صرف ازراہ تکلف کہے، دل سے نہ کہے،
یہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹ کی 8 قسمیں ہیں جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. یہ بھی جھوٹ ہے. حتیٰ کہ اگر میں کسی کے گھر گیا ہوں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ گلفام صاحب پانی پینا ہو, پیاس لگی ہو, اور میں یہ سوچ کر کہ کم از کم 2-4 دفعہ کہیں پھر میں پانی پیوں اور کہہ دوں نہیں صاحب نہیں, آپ کی بڑی مہربانی, آئمہ فرماتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے اور اس کی بھی سزا ملے گی. بابا کیسے جھوٹ کی عادت معاشرے میں نوجوانوں کو نہ پڑے. باپ گھر میں بیٹھا ہے, دروازے پر ملنے والا آیا ہے, اس نے دستک دی ہے, بیٹے سے کہا دیکھو جو بھی آیا ہے اس سے کہہ دینا ابو نہیں بیٹھے. جھوٹ کی عادت تو خود ڈال رہے ہو, جھوٹ تو خود بلوا رہے ہو اور پھر کہتے ہو یہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ رشوت کی عادت کیسے نہ پڑے. بیٹا یہ کتاب اٹھا دو, 2 آنے دوں گا. بازار سے سبزی لے آؤ, یہاں تو درہم چلتا ہے, دینار چلتا ہے, اتنے دینار دوں گا. فلاں شے لے آؤ, اتنے درہم دوں گا. رشوت کی عادت تو خود شروع سے ڈالی جا رہی ہے اور پھر کہا جاتا ہے رشوت کی لعنت کیوں ہے, رشوت کیوں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ہر حالت میں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم عمل نہیں کرتے تو وہی پہلے دن والا میرا فکرہ کہ میں کہتا ہوں میں علی کا غلام ہوں, یہ صرف میرا دعویٰ ہے. مزہ تب ہے کہ علی خود فرمائیں کہ یہ ہمارا غلام ہے, یہ ہمارا ماننے والا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جھوٹ زبان پر کسی قیمت میں نہ آئے, اگر آتا ہے جھوٹ اور کوئی شخص جھوٹ کو زندگی کی طرز بنا لیتا ہے تو رسول پاک فرماتے ہیں شب معراج میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ فرشتہ ایک لوہے کا سریا لے کر جس کا سرا مڑا ہوا تھا وہ اس کی تالو میں ڈالتا, تالو میں ڈال کر اس کے سر کے اوپر سے وہ سریا نکالتا, پھر وہ سریا نکال کر سر سے ڈالتا, پھر اس کے تالو سے نکالتا. جب تالو سے نکالتا تو اس کی زبان سے وہ سریا نکل کر باہر آتا. اس کے چیخنے کی اتنی آواز تھی کہ 4تھا آسمان لرز رہا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولنے سے ڈرتا نہیں تھا. یعنی یہ ہے جھوٹ بولنے کی سزا. اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے, یہ فکرہ ذہن میں رہے, اگر کوئی شخص مسلمان مومن بغیر عذر شرعی کے جھوٹ بولتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں نے اگر 2 کلمے کہہ دیے ہیں تو کیا ہو جائے گا. اسی طرح غیبت کرنا ہے. یعنی اگر کوئی مومن کسی مومن کی غیبت کرتا ہے, اگر کوئی محب اہل بیت کسی محب اہل بیت کی غیبت کرتا ہے, وقت پاس کرنے کے لیے اور کوئی بہانہ نہیں ملتا, چلو اس کا گلہ شروع کر دیا, اس کا کر دیا, اس کا کر دیا, اس کا کر دیا. گلہ کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ یقین کوئی نہیں کرے گا, شک تو ہر کوئی کر لے گا. یقین اگر کوئی نہیں کرے گا, شک تو ہر کوئی کر لے گا. تو غیبت کو ایک مشغلہ بنا دیا جاتا ہے. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کی زبان بروز قیامت اس کے منہ سے نکل کر اتنی لمبی اور اتنی چوڑی ہو کر تابے کی گرم زمین پر بچھائی جائے گی, جس پر سے ہجوم کے لشکر گزارے جائیں گے اور گزرنے والے لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے یہ وہ بدبخت ہے جو مومن کا گلہ کرتا تھا, یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے بھائی کا گلہ کرتا تھا. تو ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرنا چاہیے اور ان کو نظر کے سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس طرح کا درس زندگی دیا ہے. تو اب امام نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ کیا ہے کہ نماز صبح کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی ولیا واماما وبالحسن والحسین
وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی والحجة ابن الحسن آئمتان، کہ میں اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور رسول کو محمد بن عبداللہ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، قرآن کو برحق کتاب مانتا ہوں، دین میرا اسلام ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، علی کو اللہ کا ولی اور اپنا امام مانتا ہوں، صرف علی کو نہیں، حسن سے لے کر امام آخر الزمان تک ان سب کو میں اپنا امام تسلیم کرتا ہوں۔ اب بتائیے شرک کہاں ہے، کفر کہاں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اس عقیدے میں شرک کہاں ہے، کفر کہاں ہے؟ رسول کو کیا مانا؟ اللہ کا رسول۔ تعظیم کیوں ہے؟ اللہ کی نسبت سے۔ علی کو کیا مانا؟ اللہ کا ولی، اپنا امام، حسن سے لے کر امام آخر الزمان تک سب کو کیا مانا؟ آئمہ برحق۔ تو شرک کب لازم آئے گا؟ جب ان میں سے کسی ایک کو اس کی ذات کا شریک قرار دیا جائے، جب ان میں سے اس کی صفات بھی عین ذات ہے، یہی وجہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو اب شرک کب لازم آئے گا؟ جب ان میں سے کسی ایک کو اس کی ذات کا شریک قرار دیا جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ یہ اس کے شریک ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ اس کی عطا کردہ طاقت کے تحت، یہ اس کی بخشی ہوئی قوت کے تحت ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ملجا و ماوا ہیں۔ کیا اس نے اجازت دی ہے؟ انشاءاللہ یہاں سے کل زندگی رہی تو پھر لے کے چل سکوں گا۔ ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، بلکہ کیا مانتے ہیں؟ قدرت اللہ، قوت اللہ، نفس اللہ، وجہ اللہ، صبغت اللہ، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، مظہر قوت خدا۔ اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں مانتے، بلکہ جب علی نے خیبر کے میدان میں دروازہ اڑایا تو کیا فرمایا؟ ما قضات باب خیبر بقوت جسمانیہ ولکن بقوت ربانیہ۔ میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اٹھایا۔ علی قدرت الہی کا مظہر تھا۔ جیسے علی زندگی بھر مصطفیٰ کا ناصر بن کر رہا، اسی طرح دعا مانگی، میرے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میری تصویر ہو، میری شجاعت کا مالک ہو، جس طرح میں ساری زندگی محمد کا بھائی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا غلام کہلواتا رہا، اسی طرح یہ بھی حسنین کا بھائی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ساری زندگی ان کا غلام کہلواتا رہے۔ علی کی دعا عباس کی شکل میں پوری ہوئی۔ گھر گھر پر اپنے ملک میں غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں، جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو کتاب تذکرۃ العباس میں درج ہے کہ عباس کے دائیں شانے پر علم کا نشان تھا اور بائیں شانے پر
مشکیزے کا نشان تھا. اور اردو میں جو کتاب حضرت علامہ نجم الحسن صاحب کراروی مرحوم نے لکھی ہے ذکر العباس، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدہ زینب نے عباس کو ہاتھوں پر لیا اور ان دونوں نشانوں پر نظر پڑی تو بی بی نے روتے ہوئے علی کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتی ہیں بابا علم کا نشان تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آپ کی طرح علمدار بن کر رہے گا، لیکن یہ مشکیزے کا نشان کیوں ہے؟ رونے والوں، عزاداروں، سیدوں غیر سیدوں، کبھی نہ رونے والا علی رو پڑا. بابا بتاتے نہیں، رو رہے ہیں. بیٹی اس کی وجہ آج نہ پوچھ. بابا کب پوچھوں؟ بیٹی سن 61 ہجری 10ویں محرم کا دن، کربلا کا میدان، تجھے خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کے بائیں شانے پر مشکیزے کا نشان کیوں بنایا. عزادارو، وہی وقت آیا. عباس سر جھکا کر کہتے ہیں مولا اب مجھ سے بچوں کی العطش کی آواز نہیں سنی جاتی. حسین رو کر کہتے ہیں بھیا جس فوج کا علمدار مارا جائے اس فوج کی حالت باقی نہیں رہتی. غازی سر جھکا کر کہتے ہیں مولا اب وہ کون سی فوج باقی ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ سیدہ کا لال، اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی اور پیاسے بچوں میں سے کوئی بچہ تڑپ کر مر گیا، بروز قیامت آپ کی ماں بطول نے میرا دامن پکڑ کر کہہ دیا کہ عباس تو بھی دیکھتا رہا اور میرے بچے بھی پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے. مولا میں جواب نہیں دے سکوں گا، اب تو اجازت دیجئے. یا اتنے میں خیمے سے بچوں کی آواز آئی العطش العطش. حسین رو کر کہتے ہیں بھائی اچھا جاؤ پانی لانے کی کوئی تجویز کرو. یہ نہیں کہا پانی لے آؤ. اگر حسین فرما دیتے کہ پانی لے آؤ، کائنات کی کوئی طاقت نہ تھی جو عباس کو پانی لانے سے روک سکتی. مولا سیدھا میدان میں جاؤں؟ نہیں میرا عباس بھائی، پہلے خیمے میں جاؤ، جا کر ان بہنوں کو، ان بیبیوں کو آخری سلام کرو جو تمہارے سہارے مدینہ چھوڑ کر آئی. عزاداروں، رونے والوں، عباس چلے. جیسے ہی خیمے میں پہنچے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس نے دیکھا اصغر کے جھولے کی ڈوری ہے، جناب سکینہ کا ہاتھ ہے، خاک پر سر رکھ کے سو رہی ہے. عباس تڑپ کر سکینہ کے سرانے پہنچے، شہزادی کا سر اٹھایا، زانو پر رکھا، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے. جیسے ہی بچی کے رخساروں پر آنسو پڑے، آنکھیں کھول کر چچا کو روتے دیکھا. تڑپ کر کہتی ہے چچا آپ جو رو رہے ہیں کیا میرے بابا مارے گئے؟ کیا میں یتیم بن گئی؟ عباس نے بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا بی بی اس غلام کی زندگی میں کسی کی کیا ضرورت جو مولا کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے. تو چچا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سکینہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ عباس بھی زندہ ہو اور سکینہ خاک پر سوئے. میں کہتا ہوں مولا عباس اب تو آپ سکینہ کو خاک پر سوتا دیکھ کر بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن ہائے ذرا شام غریبہ دیکھو. جب شمر نے شفقت بھرا ہاتھ بچی کے زلفوں میں ڈالا
اور دوسرے ہاتھ سے اللہ جانے کیسا سلوک کیا، جب بچی تڑپ کر کہتی ہے بابا تماچے کھا رہی ہوں۔ سکینہ تمہارے بابا نے اجازت دے دی، مشکیزہ دو، پانی لانے کی تجویز پیدا کروں۔ مشکیزہ ملا، تمام بیویوں کو آخری سلام کیا۔ سلام کے بعد عباس اس خیمے میں آئے جہاں سیدہ بطول کی چادر کی ورثہ دار زمین پر بیٹھ کر زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ عباس بی بی کے سامنے آ کر رکے، سر جھکا کر آنسو برسا کر آواز دے کر کہتے ہیں سیدہ کی بیٹی، چند منٹوں کے غلام کا آخری سلام۔ جب کہا نا آخری سلام، سیدہ نے دیکھا عباس اجازت مل گئی۔ ہاں آقا زادی، عباس میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی، جاؤ ضرور، لیکن مجھے جانے سے پہلے اتنا بتا دو، کیا مجھے مدینے سے اسی دن کے لیے لائے کہ تم مارے جاؤ اور میں تمہاری لاش پر بیٹھ کر سر کے بال کھول کر ماتم کروں؟ غازی ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں بی بی، ہر ہاشمی جوان کا لاشا خیمے میں آیا ہے۔ نہیں، بڑی تسلی سے عرض کرتا ہوں، ہر ہاشمی جوان کا لاشا خیمے میں آیا ہے، آپ نے اس کے سرانے بیٹھ کر ماتم کیا ہے، لیکن یہ کنیز کا بیٹا وعدہ کرتا ہے میرا لاشا خیمے میں نہیں ہے۔ بہنوں والو، جب عباس نے کہا نا میرا لاشا خیمے میں نہیں آئے گا، سیدادی روتی ہوئی زمین سے اٹھی، پہلے عباس کا دایاں بازو چوما، پھر بایاں بازو چوما، دونوں بازو چوم کر کہتی ہے عباس، چھوٹے بھائی بیٹوں کے برابر ہوتے، مجھ سے رونے کا حق نہ تھی، جا خدا کے حوالے۔ عباس چلے، گھاٹ پہ قبضہ کیا، پانی بھرا، مشکیزہ بھر کر پلٹے خیمے کی طرف، تمام شامیوں اور کوفیوں نے گھیرے میں لیا۔ عباس بابا علی کی شجاعت کے جوہر دکھا رہے، ایک ایک بار پر اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے، روح علی نجف چھوڑ کر داد دے رہی، یا لڑتے لڑتے زرع بن شریک ملعون آگے بڑھا، اس نے بڑھ کر عباس کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا، بازو شہید ہوا، مسکرا کر کہتے ہیں علی اکبر کا صدقہ گیا۔ کٹے ہوئے بازو سے علم سنبھالا، بائیں ہاتھ سے تلوار چلانی شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ رونے والوں، جب دونوں بازو شہید ہوئے، غازی کا علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں جھکا، سکینہ دروازے پر موجود ہے، آواز دے کر کہتی ہے دادی فضا، چچا عباس نے آنے میں دیر لگا دی، خیر تو ہے؟ کہا سکینہ تیرا چچا جنگ لڑ رہا ہے۔ کہا دادی میرا قد چھوٹا ہے، ہجوم بہت زیادہ ہے، میں چچا کو دیکھ نہیں سکتی، ذرا مجھے ہاتھوں پہ اٹھا، میں اپنے چچا کو لڑتے دیکھوں۔ اولاد والوں، آپ جو فضا نے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ نے دیکھا علم دائیں بائیں جھک رہا ہے، رو کر کہا دادی میرے چچا کا علم کیوں جھک رہا ہے؟ فضا نے رو کر کہا سکینہ تیرے چچا کے دونوں بازو کٹ گئے، بازو کٹنے کا نام آنا تھا۔ اولاد والے، بچی نے مقصد کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے چچا زندہ خیمے میں چلے آؤ، چچا زندہ خیمے میں پلٹ آؤ، چچا وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی پانی نہیں مانگوں گی۔ ریاض القدس، اسرار الشہادہ، تذکرۃ العباس، باقی کتابوں میں درج ہے کہ عمر ابن سعد نے فوج کو حکم دیا کہ جس نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو عباس سے لے لو، کیونکہ عباس کے بازو سلامت نہیں ہیں۔ ہر طرف سے غازی پر حملے شروع ہوئے۔ جناب عباس کی کوشش ہے کسی طرح پانی خیمے میں پہنچ جائے،
یا اتنے میں ہرملا نے تیر چھوڑا جو مشکیزے پر آ کر لگا، تیر کا لگنا تھا، پانی زمین پر گرا، عباس کی پیشانی زین پر لگی، رو کر کہا ہائے میری قسمت۔ ہر طرف سے حملے ہوئے، ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرز مارا، گرز کا لگنا تھا، درمیان سے سر پھٹا، دماغ نکل کر شانوں پر گرا۔ ایک اور ظالم نے کمر میں نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا، عباس زین سے زمین پر آئے۔ میں ہاتھ باندھ کر رونے والوں سے پوچھتا ہوں کہ جب بھی کوئی جوان اپنی سواری سے زمین پر گرتا ہے تو گرتے وقت سہارا کس کا لیتا ہے؟ اپنے بازوؤں کا۔ رونے والوں، غازی کے بازو تو کر چکے تھے، عباس کے بازو تو شہید ہو چکے تھے۔ ہائے جب عباس زین پہ سے زمین پر آیا، علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ عباس منہ کے بل زمین پر گرا۔ انہوں نے جو فقرہ لکھا ہے بڑا سخت ہے لیکن میں چھپا بھی نہیں سکتا۔ وہ لکھتے ہیں جب عباس زمین پر آئے تو سینے کے تیر کمر سے نکل گئے۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، حسین کے کمر پر ہاتھ آئے، فضہ دروازے پر گری۔ جناب زینب نے رو کر کہا اماں فضہ کیا ہوا؟ فضہ نے پیٹ کر کہا بی بی اپنی چادر سنبھال لے، تیرے پردوں کا محافظ۔ زین سے زمین پر گرا۔ جب بی بی کو پتا چلا نا کہ عباس زین سے زمین پر گرا، سیدادی نے سر سے چادر اتاری، سر کے بال کھولے، خاک اٹھا کر بالوں میں ڈالی، یوں دونوں الٹے بازو بی بی نے اپنے سر پر رکھے، آسمان کی طرف دیکھا، روتے ہوئے 3 بار کہا ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ۔ آواز دے کر کہا بیویو اپنی اپنی چادریں سنبھال لو، اپنے اپنے برقعے سنبھال لو۔ رات جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردوں کی حفاظت کی میں ضامن ہوں، میں وعدہ واپس لیتی ہوں، کیونکہ پردوں کا محافظ عباس زین سے زمین پر گرا۔ ادھر خیموں میں کوہرام ماتم بپا ہوا، ادھر حسین چلے، پہنچے عباس کے سرانے، غازی کا سر اٹھایا، اٹھا کے دائیں زانو پر رکھا۔ عباس کی دونوں آنکھوں میں، ہمیشہ سنتے ہو ایک آنکھ میں خون تھا، ایک آنکھ میں تیر تھا، لیکن نہیں، صحیح تاریخ جو ہے وہ یہ ہے، غازی کا عالم گواہ ہے کہ عباس کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، پتہ تو اس حسین کو چلا جو اپنے ہاتھوں سے تیر نکال رہا تھا۔ تیر نکالنے کے بعد امام نے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا۔ جیسے ہی غازی نے مولا کو دیکھا، اپنا سر امام کے زانو سے ہٹا لیا، امام نے پھر سنبھال کر رکھا، غازی نے پھر ہٹایا۔ امام فرماتے عباس کیا میرے زانو پر سر رکھنا گوارا نہیں؟ تڑپ کر کہتے ہیں مولا میں تو تیری کنیز کا بیٹا ہوں، میں زین سے زمین پر گرا ہوں، میرا سر آپ زانو پر رکھ رہے ہیں، مولا جب آپ زین سے زمین پر گریں گے آپ کا سر سنبھالنے والا کون ہوگا؟ امام رو کر کہتے ہیں عباس کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لے۔ غازی نے جہاں یہ وصیت کی مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، کیونکہ جب سکینہ پانی کا خالی جام لے کر کہے گی چچا پانی تو میں جواب نہیں دوں سکوں گا۔ یہاں کہا جاتا ہے عباس نے کہا مولا اگر ہو سکے تو میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعد کو دے دینا۔ امام رو کر کہتے ہیں عباس وہ کیوں؟ غازی تڑپ کر کہتے ہیں مولا میں جو تیرا غلام ہوں، میرا لاشا عمر ابن سعد کو دے کر کہنا کہ عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو مولا میرا لاشا عمر ابن سعد کو دے کر کہنا کہ عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میری لاش پہ گھوڑے دوڑا لو، لیکن حسین کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑا
زینب کی لاش پر گھوڑے دوڑے، سکینہ کا رخ پھر گیا دریا کے کنارے کی طرف، آواز دے کر کہا چچا ذرا اٹھ کر دیکھو میرے بابا کا لاشا کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ التماس دعا، اللہم نحن نسألک زیادة فی العلم، صحة فی الجسم، برکة فی الرزق، نورا فی القلب، طولا فی العمر، توبة قبل الموت، راحة عند الموت، مغفرة بعد الموت، نجاة من النار، دخولا فی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین، اسی ذکر کے طفیل ایک مومن دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہے، مشکل کشا علی ابن ابی طالب کی مشکل کشائی اور محمد و آل محمد کی حاجت روائی کے صدقے میں اس کی اس مصیبت کو دور کر۔ ایک مولانا عاشق حسین صاحب ہسپتال میں زیر علاج ہے، یا رب العالمین سید الساجدین کی بیماری کے صدقے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ایک اور مومن کا آپریشن ہے، صدقہ ذکر محمد و آل محمد کا، اس کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ڈاکٹر زیدی صاحب کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہر سامع کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں معرفت محمد و آل محمد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، درس محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر محمد و آل محمد کے صدقے ہر ایک سامع کے رزق حلال میں برکت عظیم پیدا فرما، ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، جو ورثاء جو اعزاء اقربا اپنے اپنے وطن میں موجود ہیں ان کو خیر و خیریت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین پاکستان کو قائم و دائم رکھ، وارث امن امام زمن کا ظہور عطا فرما۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ایک بار بھائی اصغر، بھائی ظفر اور بھائی افتخار کے والد مرحوم چچا قمر علی کی روح کو اور تمام مومنین و مومنات جو وفات پا گئے ہیں ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے سورہ حمد پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم